باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام از پطرس۔ ابتدائی مسیحیوں کے ایمان کو مسلسل متاثر کرنے والے مصائب اور مسائل سے خطرہ لاحق تھا۔ مسیحی ایمان ایک بحرانی اور نازک دور سے گزر رہا تھا۔ ایسے میں اس خط کے ذریعے مسیحیوں کو ایمان میں مضبوط، امید میں پختہ اور حق سے وفادار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: ابواب 1 سچائی اور مسیحی اقتدار، ابواب 2 جھوٹے انبیاء اور بدعتوں کی تردید، اور باب 3 آمد ثانی کے لیے تیاری۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا پطرس رسول کا خط۔ شمعون پطرس کی جانب سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی صداقت کے وسیلے سے ہمارا قیمتی ایمان پایا، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے فضل اور سلامتی تمہیں افراد سے حاصل ہوتی رہے۔ روحانی ترقی۔ چونکہ اس کی الہی قدرت کی وہ سب چیزیں جو زندگی اور دیانتداری کے لیے ہیں، ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے بخشی گئیں، جس نے ہمیں اپنے ہی جلال اور قدرت سے بلایا۔ ان کے وسیلے سے ہم سے نہایت بڑے اور قیمتی وعدے کیے ہیں، تاکہ تم ان کے وسیلے سے اس خرابی سے بھاگ کر جو دنیا میں شہوت کے سبب سے ہے، الہی ذات میں شریک ہو جاؤ۔ پس اس سبب سے تم کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر علم، اور علم پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دیانتداری، اور دیانتداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ یہ باتیں اگر تم میں ہوں اور بڑھتی بھی جائیں تو تمہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بے کار اور بے پھل نہ ہونے دے گی۔ مگر جس کے نام یہ باتیں نہیں ہیں، وہ نابینا ہے اور کوتاہ نظر، اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھول گیا ہے۔ اس لیے اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو نیک کاموں سے ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی نہ گرو گے، بلکہ تم ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں کشادگی سے داخل ہوگے۔ مقصد خط۔ اس لیے میں یہ باتیں ہمیشہ اور بلا ناغہ یاد دلاتا رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے، بلکہ میں اسے واجب جانتا ہوں کہ جب تک کہ اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا کر ابھارتا رہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی مجھ پر ظاہر کیا ہے، میرے خیمے کے گرائے جانے کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ پس میں کوشش کروں گا کہ تم میرے رحلت کرنے کے بعد ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ مسیح کی آمد۔
کیونکہ ہم نے تمہیں فلسفی کی کہانیوں فلسفیوں کی کہانیوں کا پیچھا کر کے نہیں بلکہ آپ اس کی عظمت دیکھنے والے ہو کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور ظہور کی خبر دی تھی، کیونکہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور بزرگی پائی جس وقت نہایت بڑے جلال سے اسے ایسی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو یہی آواز آسمان سے آتی ہوئی ہم ہی نے سنی تھی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ قائم ہے، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر نظر کرتے ہو، کیونکہ وہ ایک چراغ ہے جو طریق جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ جان کر کسی نوشتہ کی کوئی نبوت شیخی تفسیر سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کے الہام سے خدا کی طرف سے بولا کرتے تھے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ دوسرا پطرس رسول کا خط اس کا پہلا باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو سب سے پہلے یہ جان کر کسی نوشتہ کی کوئی نبوت شیخی تفسیر سے نہیں ہوتی ہے۔ شیخی تفسیر پہلے باب کی 20 آیت، اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان اپنی ہی عقل سے مقدس کتابوں کی تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روح القدس کا کلام ہے، اس لیے اس کی صحیح تفسیر صرف روح القدس کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ پس مسیح نے روح القدس رسولوں کو اور ان کی معرفت کلیسیا کو بخشا تاکہ وہ انہیں ساری سچائی سکھائے۔ مقدس یوحنا کا 14 باب 26 آیت، اس سبب سے جو شخص کلیسیا سے جدا ہو کر مقدس کتابوں کی تفسیر اپنی ہی عقل سے کرنے لگتے ہیں، روز بروز نئی تفسیر کے ساتھ نیا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ آمین۔